أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقالت مولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها من أسعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله إليه أفضل مصلحته. درود پڑھ دیجیے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے، اور دعا گو ہیں کہ جو زندگی کے لمحات اوقات باقی رہ گئے ہیں پروردگار متعال مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ان سے بہتر طریقے سے اپنی آخرت کو سجا سکیں اور اس سرمایے سے بیش بہا قرب خدا کو حاصل کر سکیں. دلوں کی بیداری کے لیے بار دیگر صلوات علی محمد وآل صلی علی محمد. قرآن کریم کے کلمات کو بغیر وضو مس کرنا حرام ہے. حتیٰ اعراب و تشدید جو قرآن کریم کے الفاظ پر درج ہے انہیں بغیر وضو کے ہاتھ لگانا، جسم کے کسی حصے کو مس کرنا حرام ہے. نام خدا اسی طرح سے حکم رکھتا ہے. بغیر وضو انسان اپنے جسم کے کسی حصے کو اللہ کے نام سے مس نہیں کر سکتا ہے، حرام ہے. لیکن جب اللہ کے رسول کا نام ہو یا ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء مبارکہ ہوں یا شہزادی کا نام ہو، اس سلسلے میں مراجع کرام کے مابین اختلاف نظر پایا جاتا ہے. بعض فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کے نام کو بغیر وضو نہ چھوا جائے، اسی طرح سے انبیاء، اللہ کے رسول، ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اور شہزادی کے نام کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہ لگایا جائے.
اور بعض اس سلسلے میں بہتر یہ قرار دیتے ہیں، احتیاط مستحب یہ بہتر یہ قرار دیتے ہیں کہ انبیاء کے ناموں کو، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ناموں کو، شہزادی کے نام کو بغیر وضو مس نہ کیا جائے۔ کہنے چلا ہوں عزیزو، ممکن ہے ظاہری اعتبار سے جسم کی قربت ان ناموں سے بعض اوقات رعایت کر دی جائے، بغیر وضو انسان ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا قرب خدا کا وہ مقام جو در اہل بیت سے نصیب ہوتا ہے، یہ بغیر طہارت کے کسی صورت میں بھی انسان اس تک دسترسی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی سبب ہے کہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ انسان طہارت کے پہلے مرحلے کو لے کر آئے، اس بارگاہ میں طہارت کے کمال تک یہ ہستیاں خود پہنچا دیتی۔ آداب مجلس میں سے ایک اہم ترین ادب طہارت ہے۔ پاکیزہ لوگوں کا ذکر سننے چلے ہیں، پاکیزہ تعلیمات سے اپنے قلب کو منور کرنا چاہتے ہیں۔ جب انسان بغیر طہارت کے لفظوں کو نہیں چھو سکتا تو تعلیمات کی حقیقت، کردار کی پاکیزگی کو بغیر طہارت کے کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہی سبب ہے فرمایا گیا طہارت کے ساتھ آداب مجلس میں سے ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ انسان پاکیزگی کے ساتھ پیٹ بھرے حالت میں نہ آئے، اس عالم میں آئے کہ کچھ لینا چاہتا ہے، طہارت کے ساتھ آئے، وضو کے ساتھ آئے۔ کہ اہم ترین ادب ابتدا سے مجلس میں شرکت کرنا ہے۔ ایک اہم ترین ادب یہ مجھ جیسے گنہگار اور طفل مکتب کے لیے نہیں ہے، جب علماء کرام کی مجلس میں شرکت کریں مسلح ہو کر جائیں، آپ کے ہاتھ میں قلم و کاغذ ہونا چاہیے۔ اس پرآشوب زمانے میں آسان نہیں ہے عزیزو دینی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ جب انسان لکھتا ہے وہ بات تکرار ہوتی ہے، دوبارہ دیکھنے کی سعادت ملتی ہے، پھر سے ریکال ہوتی ہے، وہ بات آہستہ آہستہ انسان کے وجود میں پیوست ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی ضمن میں جب مختلف مجلسوں میں انسان شرکت کرتا ہے، اس سلسلے میں تھوڑا سا غور و فکر کے لیے وقت نکالتا ہے، اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، سوالات کے جوابات در واقع کمال کی جانب، دین کی بہتر معرفت کی جانب اس کے قدم کو بڑھاتی ہے اور اس کے کردار میں پاکیزگی آتی چلی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب در زہرا پر آئے ہیں بی بی سے ظاہری طہارت کے ساتھ اور دل کی اس طہارت کے ساتھ کہ اس دسترخوان فیض سے جو کچھ نصیب ہوگا اس بارے میں غور و فکر کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر احساس کریں گے کہ زندگی میں کہیں نقص اور عیب پایا جاتا ہے تو اسے دور کریں گے، کوئی اچھائی میرے اور آپ کے وجود میں نہیں پائی جاتی ہے تو انشاءاللہ اسے اپنی ذات کا حصہ قرار دیں گے۔ بلند ترین صلوات بر محمد اور ان کی آل۔ عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں پہلی مجلس میں کہ ہر مجلس کا آغاز شہزادی کی جانب سے موصولہ دعاؤں میں سے کسی ایک دعا سے کیا جائے گا۔ جیسے کہ ابھی والد گرامی نے اس کتاب کا بھی حوالہ دیا، بہت اچھے طریقے سے جمع آوری کی گئی ہے، اس کتاب کو اپنے گھروں کی زینت قرار دیں۔ یہ جو دعا میں پڑھنے چلا ہوں یہ بھی اس کتاب میں موجود ہے اور یہیں سے میں سلسلہ گفتگو سے متصل ہو پاؤں گا۔ انشاءاللہ العزیز پروردگار متعال ہمیں بہتر طریقے سے تعلیمات اہل بیت کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پیر کی رات ہے اور کل پیر کا دن کا آغاز ہے۔ مفاتیح الجنان میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہر دن کی دعا موجود ہے، اور مومنین اس سلسلے میں کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہر دن کا آغاز اس دن سے مناسبت رکھنے والی دعا سے کرے۔ وہ جتنی دعائیں مفاتیح الجنان میں موجود ہیں وہ میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ دعائیں جو کتاب صحیفۃ الزہرا اور دیگر دعاؤں کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں، یہ دعائیں شہزادی کی جانب سے پہنچی ہیں کہ پیر کے دن کی دعا کچھ یوں ہیں: اللہم انی اسألک قوۃ فی عبادتک، اے پروردگار تیری یہ کنیز تیری بارگاہ میں تیری عبادت کے سلسلے میں قوت اور طاقت کا تقاضا کرتی ہے۔
وتبصرا فی کتابک، تیری کتاب کے سلسلے میں بصیرت طلب کرتی ہے، وفہما فی حکمک، تیرے احکام کی نسبت سے فہم و فراست کو، کہ اگر ان دنوں میں آپ کو موقع ملے شہزادی کے خطبے کی تلاوت کرنے کی تو وہاں پر ایک حصے میں شہزادی نے جتنے دین کے احکام ہیں اس کے فلسفے کو بیان کیا ہے، کیوں اللہ نے نماز کو رکھا ہے، کیوں اللہ نے روزے کو رکھا ہے، کیوں اللہ نے حج کو رکھا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمس اور مالی عبادت کو قرار دیا ہے، کیوں والدین کے سلسلے میں، رشتہ داروں کے سلسلے میں یہ احکام آئے، ایک ایک کر کے شہزادی سلام اللہ علیہ نے اس امر میں، اور کیوں کر امامت کو قرار دیا ہے، کیوں کر ہماری محبت اور مودت کو قرار دیا، ایک ایک یہاں پر فرماتی ہیں پروردگار یہ جو تیرے احکام ہیں انہیں سمجھنے کی، فہم و فراست کے ساتھ انہیں بجا لانے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے پروردگار تو محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما۔ اور آخر میں شہزادی فرماتی ہیں ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، ایسا نہ ہو اے پروردگار کہ کل کو یہ قرآن آخرت میں ہماری نسبت سے تیری بارگاہ میں شکایت کرے، والصراط زائلا، اے پروردگار ایسا نہ ہو دنیاوی زندگی میں صراط مستقیم کو گم کر جاؤں، اور اے پروردگار ایسا نہ ہو کہ اللہ کا رسول ہم سے منہ موڑ لے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا رسول ہم سے منہ موڑ لے، وہ دین کہ جو اللہ کے رسول اور آپ کی پاکیزہ اولاد کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ عزیزوں، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا پاکیزہ ترین معبود ہے، اور پاکیزہ ترین وہ حجتیں ہیں، وہ کامل ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے یہ دین کا پیغام میرے اور آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے با کمال ہونے کے لیے، با کمال منشور، با کمال ہستیوں کے توسط سے میرے اور آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ پھر کیوں انسان راہ عبودیت کو ترک کر دیتا ہے؟ میرے بھائی میرے ساتھ ہیں، دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور کیا ہمیشہ ہی درخواست کرنی پڑتی ہے، پھر دوبارہ سے درخواست کر دوں، مجھ جیسا خطیب ٹوٹی پوٹی باتیں، ٹوٹے پوٹے الفاظ، اور پھر اس میں درمیان میں اگر کبھی یہ بطخیں، یہ مرغابیاں، یہ جو ہے وہ چڑیا اگر اپنی چونچیں بھی بجائیں گی تو بہرحال آسان نہیں ہوتا ہے انسان کو اپنی توجہات کو جو ہے وہ مبذول رکھنا۔ انشاءاللہ جو آپ کے ہمراہ موبائل ہیں انہیں بھی ایسی کیفیت میں رکھ لیں کہ وہ زیادہ آپ کو اپنی جانب نہ بلائیں۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزو، اتنا خوبصورت دین، اتنا مستحکم دین، اتنا بہترین معبود، اتنا کریم رب، اتنا مہربان پروردگار، دنیا میں کسی بھی سبیل پر جاتے ہیں، کسی بھی بارگاہ میں مانگنے جاتے ہیں عزیزوں، بسا اوقات انسان کو اس کے ظرف سے کم ملتا ہے، اس لیے کہ دینے والا محدودیت رکھتا ہے۔ کتنا کریم ہے پروردگار، جتنا بڑا ظرف لاتا چلا جائے گا بندہ اتنا وہ عطا کرتا چلا جاتا ہے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لینے والا بدقسمت ہے جو کم مانگتا ہے۔ پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے والد کو معاف کر دے، میرے رشتہ داروں کو، کیوں کم مانگ رہا ہے؟ پروردگار اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے ہر پاکیزہ فطرت انسان کو معافی کا تحفہ عطا فرمائے، مگر اس کی بارگاہ میں کوئی کمی ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں انسان مانگتا ہے لیکن مقام عمل میں کو پروردگار ہر فقیر کو، ہر تنگ دست کو ثروت عطا کر دے، اسے مالا مال کر دے، اسے اپنی بارگاہ کے سوا اور کسی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے والوں میں سے قرار نہ دے، لیکن مقام عمل میں کیوں ہوتا ہے؟ عزیزوں، اتنا کریم اور مہربان رب ہے، جن واسطوں کے ذریعے سے، جن وسیلوں کے ذریعے سے اس دین کو پہنچایا، کہاں کمی ہے مجھے بتائیے، کہاں کوئی نقص ہے؟ 18 سالہ پوری یہ مکمل زندگی شہزادی کی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جبکہ اس کے کتنے پہلو ایسے ہیں کہ خاتون ہونے کی بنا پر اور اس حجاب کی بنیاد پر کہ جسے پروردگار متعال نے خاتون کی نسبت سے پسند فرمایا ہے، شاید وہ پہلو میرے اور آپ کے لیے آشکار نہیں ہوئے۔ فرمایا فقط اتنا جان لو، جو علی کا کردار مردوں میں نظر آتا ہے، خواتین میں وہی کردار زہرا سلام اللہ علیہ صلی علی محمد۔ وہ بصیرت، وہ فہم و فراست، وہ شجاعت، وہ سخاوت، جو کچھ یہاں دیکھتے چلے جاتے ہو،
سب کا سب زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود میں پایا جاتا ہے عزیزو. اتنی پاکیزہ زندگی، 18 سال کا سن ہے عزیزو. میرا اور آپ کے ساتھ اہم ترین مسئلہ یہ وقت میں برکت نہیں ہے. کتنی بابرکت زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، ظاہری اعتبار سے کتنی سخت، کتنی بلاؤں پر، کتنی مصیبتوں پر مشتمل زندگی ہے. بچپنا شیب ابی طالب میں، 6 سال کی عمر میں ماں کا غم، فائنینشیل کرائسس 9 سال کی عمر میں اپنے شوہر کے گھر پر آنا. پروردگار نے اس 9 سال کے عرصے میں جو شوہر کے گھر میں گزارا ہے، 4 بچے، 5 بچے پروردگار متعال عطا فرما رہا ہے. سختیوں کے ساتھ شہزادی زندگی بسر کر رہی ہے، لیکن اطمینان، قرب خدا کی کیا منزل ہے، کتنا وقت میں برکت ہے. کیوں پھر ایسے عظیم پروردگار متعال کی عبادت سے انسان منہ مڑاتا ہے؟ سوال یہ عزیزو، اتنا عظیم دین، اتنا عظیم رب، اتنے عظیم واسطے، کیوں اس سے منہ مڑا لیتا ہے؟ لذتوں کا متلاشی ہے، اچھے اچھے باغات چاہیے، جنتیں چاہیے، تمام فیسلٹیز چاہیے. آپ قرآن کریم کا لب و لہجہ تو اٹھا کر دیکھیے. سورہ مبارکہ قمر میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان المتقین فی جنات و نہر. اے پاکیزہ کردار انسان سن، ہم تجھے باغات عطا کریں گے، نہروں کے سلسلے ہوں گے. کبھی بیٹھنے کی بسا اوقات شہر میں رہنے والے کو توفیق نصیب نہیں ہو پاتی عزیزو، کہ ایک جانب سے گھنے باغات ہو، دوسری جانب سے نہر کی روانی ہو. مجھے زندگی میں چند مرتبہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں اس حقیقت کو انسان کیا جان سکتا ہے، لیکن بہرحال انسان جب شمالی حصوں میں ملک کے جاتا ہے تو ایک اس کیفیت کو ابھی تک عزیزوں وہ تصورات انسان کے دل و دماغ سے ختم نہیں ہوتے. فرمایا کیا چاہیے؟ ان المتقین فی جنات و نہر، بہترین جنت ہم تمہیں عطا کرنے والے، بہترین باغات ہیں، نہروں کا سلسلہ ہے، حور ہے، قصور ہے، جو دنیا میں انسان کو سب کچھ تو دے رہا ہے. پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، صداقت کا مقام ہے ملیک، بادشاہ، قدرت مند کی بارگاہ ہے. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ کیوں پھر انسان خدا کو بھلائے دیتا ہے؟ سورہ یاسین میں بارہا خداوند متعال جنتیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین آج جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا تمہارے رب نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرنا. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، تم سے پہلے کتنی قوموں کو، کتنی مخلوقات کو اس نے گمراہ کیا ہے. افلم تکونوا تعقلون، پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے ہو. سورہ یاسین کی آیتیں تو عزیزوں بہت ہی آشنا ہے نا صاحبان ایمان. پڑھ سکیں گے؟ دوبارہ میرے ساتھ تکرار کریں تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ آپ میرے ساتھ ہیں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، پڑھیے لا تعبدوا الشیطان. میرے پیچھے پیچھے پڑھیں گے، میں چاہتا ہوں آپ کے پیچھے پیچھے میں پڑھوں. لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. خوب میرے پیچھے پیچھے ہی پڑھ لو میرے بھائی. انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. کیوں عقل کے ناخن نہیں لیتے ہو؟ کیا سبب ہے عزیزو؟ اتنا بہترین رب، اتنا بہترین دن، پھر کیوں انسان خدا کی پرستش چھوڑ کر شیطان کی پرستش کرتا ہے؟ خدا کی معرفت اس کی نگاہ میں کم ہو جاتی ہے اور شیطان، توجہ چاہتا ہوں کل کی گفتگو سے میں متصل ہوا، خدا کی معرفت کم ہو جاتی ہے اور شیطان وہ جو ڈورے پھینکتا ہے، وہ جو وسوسوں میں انسان کو مبتلا دیکھنا چاہتا ہے، ان وسوسوں میں آہستہ آہستہ انسان کے پیر جکڑنے لگتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ رب کی عبادت کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور شیطان کی پرستش کرنے لگتا ہے. دو چیزوں کو پھر دوبارہ تکرار کریں. اللہ کی معرفت میں کمی آ جاتی ہے. کہ فاطمہ کے لال سید الشہداء حسین ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام،
مجھ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ میرے دائیں اور بائیں جگہ ہے، آپ مومنین تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے گئے تب بعد میں آنے والوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ کیوں انسان خدا کو بھلا دیتا ہے؟ سوال، کیوں اتنے عظیم پروردگار کو، اتنے عظیم دین کو ترک کر دیتا ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتا ہے؟ جواب، خدا کی معرفت کی جو خوبصورتی ہے اور جو بلندی ہے وہ اس کی نگاہ میں پھیکی پڑ جاتی ہے۔ ساتھ ہے میرے؟ سوال، دوبارہ سے سوال، اب جواب آپ دیں گے۔ کیوں کر اتنا بہترین دین اس کے مطابق انسان نہیں چلتا ہے؟ جواب، معرفت خدا میں کمی واقع ہو جاتی ہے، وہ جو بلندی اہل بیت نے دکھائی ہے وہ نہیں دکھ پاتی ہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں، اے انسان سن، تجھے رب نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے کہ اگر تجھے رب کی معرفت نصیب ہو جائے تو اس کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا، اور جب تو اس کی عبادت کرے گا تو اتنا مزہ دیتی ہے یہ عبادت، یہ پرستش انسان کو اتنا لطف دیتی ہے، ہر ایرے غیر نتو خیرے کی عبادت سے تجھے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر پیسے کا پجاری نہیں ہوگا، پھر سیٹ کا پجاری نہیں ہوگا، ہر اس سے نجات مل جاتی ہے۔ کسی نے آگے بڑھ کر کہا، آقا بتائیے اللہ کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا، وقت کے امام کی معرفت۔ جتنا انسان تعلیمات اہل بیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے عیاں رکھے گا، آشکار رکھے گا، تعلیمات اہل بیت کیا ہے عزیزوں؟ پریکٹیکل نمونہ ہے عبودیت کا، بندگی کا۔ دیکھتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، بنتے چلے جاؤ، لیکن جب یہ پریکٹیکل بیہیویئر انسان کی نگاہوں میں پھیکا پڑ جائے، ایک توجہ چاہتا ہوں، ایک دو، وہ جو شیطان نے ڈورے، وہ جو شیطان نے وسوسے، وہ جو شیطان کے ہتھیار کہ جسے اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے راستے میں فقط بچھا سکتا ہے۔ آپ ایک راستہ چل رہے ہیں، آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، فقط آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہے، فقط آپ کو ایک آپشن دے سکتا ہے کہ بھائی یہ بھی راستہ ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس پلید شیطان کی بات مانتے ہوئے اس کے نجس گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا، آنے والا آتا اپنی مرضی سے، جاتا میزبان کی مرضی سے۔ اب آسان نہیں ہے واپس نکلنا۔ بس ایک جانب سے اگر خدا کی معرفت اور اہل بیت کی معرفت انسان کی نگاہوں میں پھیکی پڑ جائے، دوسری جانب سے شیطان کے ہتھیار انسان کے وجود میں گھر کرنے لگے، یہ وہ موقع ہے کہ انسان رب کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کی پرستش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں شیطان کے 4 ہتھیاروں کا تذکرہ کیا کہ پروردگار متعال کہتا ہے کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے۔ اگر کوئی میرا بندہ ہوگا تو تیری ذرا برابر بھی سلطنت اور قدرت اس پر نہیں چل پائے گی، تو ذرہ برابر بھی اسے نہیں بہکا سکے گا۔ خوب ان 4 چیزوں کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مجلس کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ انسان جو کچھ لے کر جائے، آپ جو نیاز مادی یہاں سے لیتے ہیں فقط لے جا کے گھر پہ تو نہیں رکھ دیتے عزیزوں، بلکہ گھر پہنچنے سے پہلے اسے تناول کرتے ہیں، اپنی ذات کا حصہ بنا۔ نیاز معنوی بھی ایسے ہی ہے۔ خوب جن صاحبان ایمان نے ان 5 آیتوں کی تلاوت کی ہے ان کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر صلی علی۔ خوب کون سا سورہ اور کون سی 5 آیتیں؟ بسم اللہ۔ 61 سے 65۔ خوب جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ کہنے لگے کہ بھائی اللہ کو قبول کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے مولانا صاحب، اس لیے کہ پھر بات رکتی نہیں ہے، بات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ علماء کے قریب آنا خطرے سے خالی نہیں ہے، ایک بات مانو، اب کیا یہ محاورہ زبان پر آ رہا ہے، ایک بات مانو تو بس کھینچتے ہی چلے جاتے ہیں آپ اپنی جانب۔ خوب اب آپ نے بڑی مہربانی، شکریہ کہ ان آیتوں کو دیکھیا ہے۔ بتائیے کہ 4 وہ ہتھیار کون سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی بندگی پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے شیطان جو کرنا چاہتا ہے، جو ہتھیار چلانا چاہتا ہے چلا لے، میرے بندے پر کارگر نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ ایک، اپنی آواز سے بہکاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، استفزز منہم من استطعت بصوتک،
ایک آرام آرام سے تھوڑا ایک منٹ. ان کو جو ہے وہ اپنی آواز سے تو بہکانا چاہتا ہے بہکا لے, دل میں وسوسہ ڈال دے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ہر زمانے میں جیسا زمانہ ہوتا ہے شیطان اسی اعتبار سے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے. ان دینداروں کی طرح سے نہیں ہے کہ جو زمانے کے ساتھ جو جن چیزوں میں ان کو آگے بڑھ جانا چاہیے وہاں پر بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. نہیں, شیطان اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے. آج کے زمانے میں وہ ہتھیار کیا ہے بتائیے, وہ آوازیں کیا ہے؟ ہاں سبحان اللہ, موبائل, یہ ٹیلی ویژن, یہ آوازیں اور کچھ نہیں عزیزوں. ایک دوسرا ہتھیار کیا ہے؟ زوردار آواز. زوردار آواز کا طریقہ کار آیت نے کیا بیان کیا؟ اجلب علیہم بخیلک ورجلک. جب وہ اپنا لشکر اتارتا ہے بہت زوردار طریقے سے اتارتا ہے, ہر آدمی ایک مرتبہ کپ کپی طاری ہو جائے اس پر, اس طرح سے اپنے لشکر کو اتارتا ہے. آپ دیکھ لیجئے آج کے اس زمانے میں تھوڑا سا اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر دیکھیے کس طرح سے بربریت کو دکھاتا ہے. اسلام کا چہرہ بھی برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے, اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے, اور وہ جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں انہیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. سر قلم کر دیا جائے گا. اس سے بڑھ کر زوردار آواز کیا ہوگی؟ بس اگر پہلے حملے کو ہم ورڈ دینا چاہیں, لفظ دینا چاہیں, میڈیا وار, یہ ہتھیار ہے شیطان کا, اس ذریعے سے بہکاتا ہے. دوسرے اگر حربے کو ہم لفظ دینا چاہیں, اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تفسیر نمونہ کا مطالعہ کیجئے, واضح طور پر علماء نے اس کو بیان کیا, کوئی بہت زیادہ محنت کر کے میں نہیں آیا عزیزوں. دوسرا وار کیا ہے؟ فزیکل وار. اپنے فوجی اتارتا ہے کہ آؤ لڑ کر دیکھو, اگر لڑو گے نہیں تو ہم تم پر غلبہ پا لیں گے. تیسرا حملہ, بولیے. نہیں, یہ آپ آگے چلے گئے. تیسرا حملہ شارکہم فی الاموال ہے, تو موبائل میں سب کچھ ہے عزیزوں, کہیں دیکھ کر ہی بتا دو میرے بھائی. شارکہم فی الاموال والاولاد. تیسرا حملہ یہ ہے کہ وہ پارٹنرشپ کرتا ہے مال میں اور اولاد میں. آج کیا ہے بتائیے یہ پارٹنرشپ؟ مال میں پارٹنرشپ کیا ہے؟ اکنومیکل وار. مسلمان کو ضعیف کر دینا, ذلیل اور رسوا کر دینا, فائنینشلی ڈسٹرب رکھنا. تقریباً آپ تمام مسلم ممالک کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, یہی کیفیت ہے. اتنا اس وار میں مبتلا ہے انسان کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے. واقعاً خدا کا شکر بجا لائیے, اپنے ماں باپ کو دعا دیجئے کہ جس نے آپ کو یہ توفیق عطا کی کہ آپ اپنے وقت میں سے اس پرآشوب زمانے میں نکال کر یہاں آ رہے ہیں اور مختلف مجالس میں شرکت کر رہے ہیں. جیسے کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ کچھ سالوں سے ایام فاطمیہ اس شہادت اول سے لے کر شہادت دوم تک مجالس کا سلسلہ ہے. عزیزوں یہ بہت اہم قدم ہے, بہت اہم اسٹیپ ہے جو آپ نے اٹھا لیا, لیکن آداب کی رعایت کے ساتھ. یہ 20 دن کافی ہے عزیزوں در زہرا پر جبی جھکانے والے کو پاکیزگی کا تحفہ دینے کے لیے. اگر انسان مسلسل مجلسوں میں شرکت کرے لیکن اس کے اعمال میں بہتری نہ آئے, کہیں کوئی گیپ ہے, کہیں کوئی پرابلم ہے. اس میں سے ایک اہم ترین پرابلم یہ ہے کہ انسان جو نیاز لیتا ہے غور و فکر نہیں کرتا, اسے اپنی ذات کا حصہ نہیں بناتا. کہ میں اس تیسرے حملے کو یعنی میں کیا کہہ سکتے ہیں 4 حملوں کو 5 حملوں کی صورت میں پیش کر رہا ہوں. شارکہم فی الاموال, اکنومیکل وار, کہ اگر تھوڑا سا پڑھا لکھا انسان ہے بخوبی جان سکتا ہے کہ کیا کر رہا ہے شیطان اس وقت, کس طرح سے مسلمانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے مرحلے میں وسوسہ ہے عزیزوں, بلاتا ہے, جب آپ اس کا ہاتھ ملائیں گے اب وہ آپ کو گلے سے لگا لے گا, اب واپس پلٹنا بہت مشکل ہے. کبھی تھوڑا غور کریں, میں اور آپ جو کما رہے ہیں اسلام کے بھلے میں ہیں, ہم جو 2 روپے بناتے ہیں اسلام کے بھلے میں, کبھی غور کریں میرے بھائی. یا تو ایسے کے بھلے میں ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا دشمن اسلام کے بھلے میں جاتا ہے. جیب میں میرے 2 روپے آتے ہیں, اس کے جیب میں 20 روپے جاتے ہیں. کاش غور کرنے والا دل و دماغ, دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان. چوتھا حملہ شارکہم فی الاولاد. شیطان بولیے پارٹنرشپ کرتا ہے ہمارے بچوں میں. آج کیا ہے یہ حملہ؟ اب یہ اصطلاحات میں نے نہیں دیکھی, میں خود بنا کے آیا ہوں. آپ کے لیے پاس کوئی اچھا لفظ ہو تو خود بتا دیجیے گا. ایجوکیشن کے مرحلے میں شیطان کا حملہ, اور اس ذریعے سے دل و دماغ کو دین سے, در اہل بیت سے دور کر دینا. یہی سبب ہے عزیزوں جو اس سسٹم میں پڑھتا ہے اس طرح سے سیکولر اس کا دماغ ہو جاتا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے,
مجلسوں میں شرکت کر رہا ہے، دین کے لیے ایک مفید اور کارآمد فرد نہیں بن پاتا ہے. یا میں اگر اپنے لفظوں کو اور زیادہ دقیق آپ کی خدمت میں پیش کروں تو دین کے لیے جتنی افادیت اس کے وجود سے ہو سکتی تھی تمام تر افادیت دین کی خاطر نہیں دے پا رہا ہے، کم فائدے پر اکتفا کر رہا ہے. پانچواں اور آخری حملہ وعدہم، وعدے کرتا ہے. سویلائزڈ ہونا چاہتے ہو، متمدن ہونا چاہتے ہو، تہذیب یافتہ ہونا چاہتے ہو تو اس کا یہی راستہ ہے. دیکھ لیجیے آپ ترکی کو اٹھا کر، کوا چلا ہنس کی چال. ہم بھی ایسے ہی عزیزوں، دوسرے ممالک کا نام لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری بھی یہی کیفیت ہے. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. ظاہر میں بھی پھندا پھنا کے رکھتے ہیں باطن تو چھوڑیے، وہ تو غلامی کا پھندا ہے، ظاہر میں بھی پھندا پھنا کے رکھتے ہیں. جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا لباس پہنو. یہ سویلائزڈ ہے. بچی کی ذمہ داری ہے اس طرح سے پڑھائی کرے تاکہ تہذیب یافتہ ہو، وگرنہ معاشرے میں پیچھے رہ جائے گی. اب دوبارہ سے ان حملوں کو تکرار کریں. ایک، بسم اللہ. بھول گئے کیا میرے بھائی؟ ایک، ہاں نہیں، وار کون سی ہے؟ حملہ کون سا ہے؟ میڈیا وار. دو، فزیکل وار، آ کے اپنے ملک، آپ کے ملک میں اتر آئے گا، آپ پر حملہ کرے گا. تین، اکنومیکل. چار، ایجوکیشن کی بنیاد پہ آپ سے لڑتا ہے، آپ پر حملہ کرتا ہے. پانچ، جھوٹے خواب و خیال. شاید میں نے پچھلے سالوں میں یہ مثال بھی دی تھی کہ اگر یعنی جھوٹے خواب و خیال نہیں تو اور کیا ہے. میں آپ کی مثال نہیں دیتا، اپنی مثال دیتا ہوں. اگر میں ٹورنٹو سے اشرا پڑھ کے آ رہا ہوں تو اپنے نام کے آگے لگاؤں گا آف ٹورنٹو. لیکن میں اگر ٹنڈو آدم سے پڑھ کے آ رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ بھائی میری سی وی میں نہیں ہونا چاہیے. ٹنڈو آدم بھی کوئی جگہ ہے؟ ایسا ہی ہے نا میرے بھائی. خواب و خیال، اپنا پٹھا انسان کو، جبکہ شاید رنگ ایک ہی ہے، اپنا پٹھا بہت برا لگنے لگتا ہے. ان کی نیشنلٹی مل جائے تو انسان باغ باغ ہو جاتا ہے. ویسے نماز شب نہیں پڑھی جاتی اس کی خاطر انسان پتہ نہیں کون کون سی صفوں میں کن کن اوقات میں کھڑا رہتا ہے کہ وہاں کی نیشنلٹی. کیوں؟ خواب و خیال. ایک تہذیب یافتہ دنیا. ورنہ مجھے بتائیے اسلام میں لیڈی سیکرٹری کا، ایروسٹس کا، لیکن آہستہ آہستہ اگر بلند ہونا چاہتے ہو، بڑے مقام پر پہنچنا چاہتے ہو، ایک جھوٹی دنیا بنا کر ہماری نگاہوں کے سامنے رکھ دی گئی ہے. اور انسان یہ سمجھتا ہے، خاتون یہ سمجھتی ہے جتنا مزین ہو کر باہر نکلوں گی اتنا سویلائزڈ اور اعلیٰ اور بلند مقام پر فائز ہو جاؤں گی. ایک جھوٹی دنیا ہماری نگاہوں کے سامنے رکھی ہوئی. اے شہزادی کی بارگاہ میں اپنی جبیں جھکانے والے. بس عزیزو میرا وقت مکمل ہو گیا. سوچ کر بہت کچھ آیا تھا، بات یہاں پر نامکمل رہ گئی. تفصیلات انشاءاللہ کل کی گفتگو میں. اے شہزادی کی بارگاہ میں اپنی جبیں کو جھکانے والے، دو کام کرنے ہیں. مسلسل شہزادی کی تعلیمات میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے رہنی چاہیے. اگر شہزادی کی زندگی مسلسل انسان کی نگاہوں میں رہے گی، در واقع رب کی معرفت ہمیشہ اس کی نگاہوں میں سجی رہے گی. یہ ہے دوا. اور احتیاط کیا ہے میرے بھائی؟ دو مجلسوں میں شرکت کر لی، اس کے بعد اپنی آنکھوں کو انسان بیہودہ مناظر بھی دکھائے، فائدہ نہیں عزیزو. دوا اثر نہیں کرے گی میرے بھائی. تھوڑا تو غور کرو عزیزو، کیا کر رہے ہیں میں اور آپ؟ ہمارا کمانے کا طریقہ کار، بچوں کو اپنے کن اداروں میں بھیج رہے ہیں؟ یہ اس کے وہ حملے کا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے فرش عزا پر آنے والا، چونکہ بہرحال دوا استعمال کر رہا ہے لیکن احتیاط نہیں برت رہا ہے، دوا مفید اور کارگر ثابت نہیں ہو پاتی ہے. کیا کرے کہ ہمیشہ خدا اور رب تبارک و تعالی کی معرفت، اہل بیت کا پاکیزہ کردار میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے. 3 کام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اپنے مصائب سے پہلے دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے آل صلی علیہ. روزانہ کی بیسس پر توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی، ہر روز کی بنیاد پر جس طرح سے جسم کو کھانا چاہیے اسی طرح سے روح کو بھی غذا چاہیے. روزانہ کی بنیاد پر اگر غذا نہیں دیں گے
اپڈیٹ نہیں رہ پاتی روح. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معرفت ضعیف ہو جاتی ہے, دشمن کے حملے کارگر ثابت ہو جاتے ہیں. روزانہ کی بنیادوں پر ان 3 چیزوں سے قربت اختیار کریں. 1 قرآن, 2 کلام رسول و آل رسول, توجہ چاہتا ہوں, 3 پاکیزہ افراد, پاکیزہ ہستیاں. تکرار کریں میرے ساتھ. 1 قرآن, 2 اللہ کے رسول و آل رسول کے کلام سے قربت اختیار کریں, 3 پاکیزہ لوگوں سے قربت اختیار کریں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ 3 وہ منابع ہیں, یہ 3 وہ ریسورسز ہیں جو اللہ کی معرفت کو اور دین کی بلندی کو ہمیشہ انسان کی نگاہوں میں عیاں اور آشکار رکھتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ دین کی بلندی کو انسان کی نگاہوں میں آشکار رکھتے ہیں, جراثیم اور بیماریوں سے بچنے کا وسیلہ بھی بنتے ہیں, کہ تفصیلات کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کیسے شیطان کے ان 5 حملوں کا جواب دے سکو گے؟ ان تینوں سے متمسک ہو جاؤ. قرآن سے تمسک ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن نہ اس طریقے سے کہ جس طرح سے اہل بیت کو پسند ہے. شاید پڑھنے والا پورا پارا پڑھ لیتا ہے, لیکن اہل بیت کی تمنا کے مطابق قرآن کی تلاوت نہیں کرتا. آؤ شہزادی کی زندگی سے چند آیتیں, مشہور و معروف روایتیں, چند آیتیں قیامت سے متعلقہ نازل ہوئی. اصحاب کے مجمع میں اللہ کا رسول ہے, ایسے میں اللہ کے رسول نے بلند آواز سے رونا شروع کیا. اصحاب پریشان ہیں, کیا کریں؟ کسی نے کہا بہترین وسیلہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے, اس لیے کہ جب کبھی فاطمہ کو دیکھتا ہے اللہ کا رسول خوشحال ہو جاتا ہے. کیا ہے زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی. اپنی مائیں اور بہنوں سے درخواست کروں گا, بیٹی بنے تو انسان ایسی کہ ام ابیہا قرار پائے, زوجہ بنے تو انسان ایسی کہ جہاں کا غم لے کر, یہ میرے مولا کے جملے ہیں, جتنے بھی غم علی کے دل میں ہو, جب کبھی زہرا کے رخ انور پر نگاہ پڑتی تھی میں اپنے سارے غم بھلا بیٹھتا تھا, دل باغ باغ ہو جاتا تھا. بچوں کی تربیت ایسے کی ہے عزیزوں کہ وقت آخر بچے تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں اے ماں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہمارا سلام پہنچا دینا, اور اتنا کہہ دینا یا رسول اللہ ماں کیا گئی آپ کیا گئے, ہم یتیم ہو گئے, ہم یتیم ہو گئے. خداوند متعال ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے, ہمیں بہتر ہونے کی توفیق دے. عزیزوں, قرآن کی نسبت سے میرا اور آپ کا پہلے جو کردار بھی رہا ہے, آؤ عزیزوں آج کے بعد قرآن کو اس طریقے سے اپنی زندگی میں لے آؤ. خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, قرآن اکسیر ہے, تاثیر رکھتا ہے, انسان کے وجود میں کھمبلی مچ جاتی ہے, پاک و پاکیزگی کا تحفہ عطا کرتا ہے, شیطان کے وسوسوں سے انسان کو نجات نصیب ہو جاتی ہے. نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, جبکہ ایک دیندار معاشرہ ہے عزیزوں. میں مرحلہ مصائب میں نہیں ہوں, 1-2 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں, باقی تفصیلات کل. نہیں ہے ہمارے معاشرے میں قرآن کا وہ احترام و ادب جو ہونا چاہیے. رہبر معظم انقلاب اپنی اس سخت ترین زندگی میں تمام مراجع کرام کا عزیزوں ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے, لیکن خصوصیت سے آپ وقت نکالتے ہیں قرآن کی محفل کو برپا کرتے ہیں. نہیں ہے ہمارے, حتیٰ ماہ مبارک رمضان میں بھی اس طرح سے انسان نہیں دیکھ پاتا, ایک دیندار معاشرے میں نہیں دیکھ پاتا ہے. آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر وہ افراد کے جو شوق و ذوق رکھتے ہیں مختلف پروگرامز منعقد, ایک قاری قرآن کو کہ جو ادب قرآن سے واقف ہے کہ کس طرح سے آیتوں کو پڑھنا چاہیے محزون اور غمگین لہجے میں, ایک قاری قرآن کو دعوت دیں. آپ کے پاس نہیں ہے عزیزوں, دعوت دے سکتا ہے. انقلاب اسلامی جب رونما ہوا تو ابتدا میں مصر سے قاری بلائے, آج پروردگار متعال نے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا, اور اس کے طفیل کتنی نورانیت ہے, کتنی برکتیں ہیں جسے ہم اپنے معاشرے میں مورد ملاحظہ قرار پا رہے ہیں. کتنے ایسے چہرے میں دیکھ رہا ہوں عزیزوں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں, کبھی یہ تصور بھی نہیں تھا. لیکن اس قسم کی نشستوں کو عزیزوں حد اقل مہینے میں 1 مرتبہ اہتمام کے ساتھ برپا کریں. ایک قاری قرآن کو بلائیں, ہر ایک انسان کے سامنے ایک رحل قرآن کریم موجود ہو. چونکہ جب قرائت سے قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی ایک تاثیر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ قرآن پڑھا جاتا ہے. جب آہستہ آہستہ پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی وقت ملتا ہے اس آیت کے ترجمے پر غور و فکر کرنے کا, اور یہی مرحلہ کافی ہے عزیزوں.
قرآن کی نسبت سے اپنی قوم میں ذوق اور شوق کو بڑھانے کی کوشش کریں. خدا را اس سلسلے میں جو کوشش کرے گا شہزادی کی بارگاہ سے بہترین اجر و پاداش پائے گا، بہترین اجر و پاداش پائے گا. اجرکم علی اللہ. کیا کرے عزیزوں؟ روزانہ کی بیسس پر جتنی آپ کو توفیق ملتی ہے قرآن پڑھنے کی بہت اچھی بات ہے، اتنی مقدار میں پہلے پڑھ لیجئے. پھر اس کے بعد کسی ایک آیت کا انتخاب کیجئے کہ جس نے آپ کے دل کو جھنجھوڑا ہے. کسی ایک آیت کا انتخاب کریں اور اسے پھر تکرار کرنا شروع کریں. توجہ چاہتا ہوں، سورہ مبارک اسراء، بنی اسرائیل کی آپ نے 5 آیتیں پڑھی، اس کا پورا پس منظر دیکھ لیا. اب اس 5ویں آیت کو ریپیٹ کرنا شروع کریں، یاد کرنا شروع کریں. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. پڑھیے میرے ساتھ تکرار، چھوٹی سی آیت ہے نا عزیزوں، اس کو بار بار تکرار کریں. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. 2 مرتبہ تکرار کیا عزیزوں. جاتے جاتے راستے میں بسا اوقات انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، کتنا اپنا وقت عزیزوں ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ مل سکتا ہے اس فیس بک سے. خدا کی کتاب کا اور ہولی بک کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، دین کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. خدا را مجھے یہ بتائیے، ان اوچھے طریقوں سے، ان بھونڈے طریقوں سے کس نے دنیا کا علم حاصل کیا جو میں اور آپ دین کا علم حاصل کرنے چلے ہیں؟ اس کے لیے وقت نکالنے کو تیار ہے. ہر آڈیو ویڈیو ہر میسج کو پڑھنے کے لیے وقت ہے. نہیں ہے تو دین کو صحیح طرح سے پڑھنے کا وقت میرے اور آپ کے پاس نہیں. ایک آیت کو لے کر اسے تکرار کریں. مولانا صاحب یہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ شہزادی کی زندگی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور اے مومنہ، اگر یہ احساس کرتی ہے کہ وقت نہیں ہے میرے پاس، دیکھ یہ تکرار کرے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آیت تجھے یاد ہو جائے گی، شہزادی کی سیرت پر کیا بخوبی عمل ہو جائے گا. آیتیں نازل ہوئی قیامت سے متعلقہ، اللہ کے رسول نے گریہ کرنا شروع کیا، اصحاب پریشان ہیں. ایسے میں کسی صحابی نے جا کر شہزادی کے گھر پر دستک دی. عالم یہ ہے کہ شہزادی جو پیس رہی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، آٹے سے روٹی نہیں بنا رہی ہیں. اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو دوسرا مرحلہ بھی ختم ہو چکا ہے. یہ دکانوں کی تعداد بتا رہی ہے کہ دوسرا مرحلہ ختم ہو چکا ہے، روٹیاں اب گھر میں نہیں بنتی. شہزادی پہلے مرحلے میں جو پیس رہی ہیں اور زباں پر یہ جملے ہیں، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. کام کرتی چلی جا رہی ہے، کہتی چلی جا رہی ہے جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ کوانٹٹی وائز بھی اور کوالٹی وائز بہت بہتر ہے. ایک مومنہ اگر کام کرتی چلی جائے، ایک جانب سے شیطانی آوازیں اس کے کان میں پڑے، مجھے بتائیے اس گھر میں کیسے برکت آ سکے گی؟ اور اگر اس کے بجائے ایک مومنہ کام کرتی چلی جائے اور یہ کہتی چلی جائے، پروردگار جسے تیری غلامی اور کنیزی نصیب ہو جائے اس پر شیطان کا کوئی حملہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، اس غذا میں اور اس گھر میں کتنی برکت آ جائے گی، کتنی برکت آ جائے گی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک قرآن کریم سے اپنا رابطہ مستحکم کر لیجئے، روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت کو لیجئے جو انسان کے دل و دماغ کو ہلائے، اتنا تکرار کریں، اتنا تکرار کرے کہ وہ آیت یاد ہو جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور جب کبھی کوتاہی ہو رہی ہو، جب کبھی قدم رکنے لگے تو شہزادی کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیجیے. اے بی بی، جس دین کی خاطر ہے اور جس کی عظمت کی خاطر آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اپنے اس چاہنے والے کے لیے دعا کر دیجئے کہ ایک آیہ کریمہ کو، اس قرآن کو کہ جس کی تلاوت آپ کو بہت محبوب تھی، فرمایا ہے اس دنیا سے مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، اس میں سے ایک تلاوت کتاب اللہ. بی بی اپنے ان گنہگار چاہنے والوں کے لیے دعا کر دیجئے قرآن سے ہمارا رابطہ مستحکم ہو جائے. فضا در زہرا کی پروردہ جز قرآن کے بولتی نہیں ہے، میں اور آپ کیسے فاطمہ زہرا کے چاہنے والے ہیں. انشاءاللہ آج کی رات بی بی کی جانب سے عنایتیں میرے اور آپ کے شامل حال ہوں گی. مصائب کے چند جملات واقعاً رونے کی شبیں ہیں، واقعاً گریہ و زاری کی شبیں ہیں. کتنا عظیم مقام اور مرتبہ ہے شہزادی کا. اگر میں اور آپ اس چاہت میں سچے ہو جائیں، اس محبت میں سچے ہو جائیں، انشاءاللہ بہترین طریقے سے شہزادی کی شفاعت
ہم سب کے شامل حال ہو سکے گی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. باپ کا آخری وقت ہے، آخری سانسیں ہیں، اور بیٹی باپ کے سرہانے موجود ہے. اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، ایسے میں دق الباب ہوا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایسے میں دق الباب ہوا. بی بی نے فرمایا من ذا، کون ہے دروازے پر؟ کہنے والے نے کہا میں ایک مسافر ہوں، اللہ کے رسول کی بارگاہ کا سوالی ہوں، آیا مجھے داخل ہونے کی اجازت ہے؟ بی بی نے فرمایا خدا کی رحمت ہو تجھ پر، اللہ کے رسول اس وقت تجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے، جا واپس پلٹ جا، جا واپس پلٹ جا. عزیزو، جب انسان گناہ کرنے میں نہیں شرماتا ہے، جب بی بی کی بیان کردہ تعلیمات میں اسے پریکٹیکل کرنے میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اب جب معافی مانگنے آیا ہے تو اس موقع پر کیوں بخل سے کام لیتے ہو؟ اس موقع پر ایسے مانگو جیسے مانگنے کا حق ہے، ایسے گریا کرو جیسے ماں پر جواں بیٹا روتا ہے، اس طرح سے فریاد بلند کرو جس طرح سے فریاد بلند کرنے کا حق ہے. اور جب آنکھوں نمودار ہو آنسو، تو جہاں اپنی ماں کو دعا دینا، وہاں شہزادی سے اپنی خالی جھولیاں بڑھا کر جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا. دنیا مانگو گے دنیا ملے گی، آخرت مانگو گے آخرت نصیب ہو جائے گی. کچھ دیر گزری، دوبارہ سے دق الباب ہوا. آنے والے نے کہا اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں. اے بی بی، آیا پردیسی کو اجازت ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول کی آنکھیں کھلی، زباں پر جملے آئے، بیٹا فاطمہ. اتدرین من ھذا، بیٹا جانتی ہو یہ کون ہے؟ بیٹا یہ وہ ہے جو چاہنے والوں میں جدائی ڈال دیتا ہے. بیٹا یہ ملک الموت ہے. اس جملے پر غور کیجئے گا، توجہ کے ساتھ گریہ کریں. پھر فرمایا مستأذن واللہ علی احد قبلی. بیٹا فاطمہ، مجھ سے پہلے اس نے کسی سے اجازت طلب نہیں کی ہے، اور نہ ہی میرے بعد یہ کسی اور سے اجازت طلب کرنے والا ہے. استأذن علی لکرامتی علی اللہ، مجھ سے اس لیے اجازت طلب کر رہا ہے کہ میں خاتم الرسول ہوں، میں اللہ کا اور اللہ کی بارگاہ میں بہترین مقام و مرتبہ رکھنے والا ہوں. یہ رسول کا مقام ہے، اس لیے اجازت طلب کر رہا ہے. بیٹا فاطمہ، یہ اس موقع پر عزیزو اپنی بیٹی کا مقام بیان کیا. فرمایا، توجہ چاہتا ہوں اس پر غور سے سنی اور پھر گریہ کیجیے گا. آگے بڑھ کر فرمایا اے اذنی لا، بیٹا فاطمہ اسے اجازت دے دے. بیٹا فاطمہ اسے اجازت دے دے. درست ہے رسول کا یہ مقام و مرتبہ ہے، لیکن جب تک فاطمہ اجازت نہ دے، جس گھر میں ملک الموت بھی بغیر رسول کی بیٹی کی اجازت کے داخل نہ ہو، جس گھر کے دروازے پر اللہ کا رسول مسلسل درود و سلام بھیجتا ہو، وہ کہتی رہی دروازہ جلتا رہا، در و دیوار کے مابین رسول کی بیٹی
زباں پہ جملے بابا بابا، کیا تیری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا؟ کس کو آواز دے؟ ایک آواز مدینہ میں گونجی، اے فضا میری مدد کو پہنچو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تیرے رسول کے ذریعے سے، آپ کی پاکیزہ بیٹی کے ذریعے سے، علی و آل علی کے ذریعے سے جن دین مبین اسلام کی عظمتوں کو تو نے ہم تک پہنچایا ہے، علماء نے اس غیبت کے زمانے میں کاوشیں کی ہیں اپنے زندگی میں سے کچھ وقت دین مبین اسلام کو سمجھنے کی، اپنانے کی، اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں خصوصیت سے التماس دعا کے لیے کہا ہے۔ ایک بیمار کا تذکرہ میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، 4 مہینے سے زندگی اور موت کی کشمکش ہے، اور کتنے ہی بیمار ہیں جنہوں نے آپ سے التماس دعا کے لیے کہا ہے۔ پروردگار شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ تجھے زہرا سلام اللہ علیہ کی حرمت کا واسطہ، تجھے اس فرش عزا کا واسطہ، اس فرش شفا کا واسطہ، ہم سب کو روحانی اعتبار سے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما۔ جنہیں بہترین رزق عطا کیا ہے پروردگار پاکیزہ رزق، تیری راہ میں کام آنے والا رزق، دشمن کی سازشوں کو برباد کرنے والا رزق، صاحبان ایمان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کے رزق حرام کی لعنت سے محفوظ فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا کی، مکہ و مدینہ کے مقامات مقدسہ کی زیارت عطا فرما۔ بامعرفت طریقے سے زیارت بجا لانے کی، بامعرفت طریقے سے عزائے اہل بیت بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار عزیز و اس دعا کو ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے طلب کرے، پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا اس فانی دنیا میں۔ اے میرے رب، اے رب جلیل، جو کچھ تو نے ہمیں عطا کی ہے سب کا سب راہ زہرا میں خرچ کرتے ہوئے، فرزند زہرا زمانے کے امام کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما، ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔